نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین وجد الحسن والحسین وابا الفاطمۃ الزہرا علیہ السلام والحمد للہ رب العالمین۔ پروگرام میں تشریف فرما جملہ لائق عزت معزز علماء کرام، حفاظ کرام اور ائمہ کرام، قائدین تحریک منہاج القرآن، بالخصوص برادر مکرم مرزا طارق بیگ صاحب، ضلعی صدر تحریک منہاج القرآن ڈسٹرکٹ گجرات، محترم مہر عبدالرشید صاحب، صدر تحریک منہاج القرآن کنجا، فورمز کے قائدین اور بالخصوص منہاج القرآن ویمن لیگ کی قابل تکریم بہنیں، معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، مسجد حاضہ کے انتہائی قابل عزت منتظمین، پردے میں بیٹھ کر سننے والی مائیں اور بہنیں، جملہ خواتین و حضرات اور سوشل میڈیا کے ذریعے اس پروگرام میں شامل جملہ ناظرین، آج کا موضوع ہے مستفدی معاشرے کا قیام۔ موضوع تو بہت لمبا ہے، لیکن کیونکہ ورکنگ ڈیز میں بھی ہمارے یہ پروگرام ہو رہے ہیں تو آج کل آفس کا ٹائم، اسکولوں کا ٹائم 7، سوا 7، 7، سوا 7 ہے، لہٰذا اس ٹائم سے پہلے اس پروگرام کو ختم کرنا ضروری ہے۔ بلا تاخیر اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ موضوع ہے مستفدی معاشرے کا قیام۔ یہ جو لفظ بولا گیا ہے معاشرہ، سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے معاشرہ کسے کہتے ہیں۔ یہ گفتگو اگلی شروع کرنے سے پہلے جیسا کہ بیگ صاحب فرما رہے تھے اور سب کو علم ہے، آج آقا علیہ السلام کی لخت جگر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا علیہ السلام آپ کا یوم وصال ہے، تو یہ ساری گفتگو آپ کی خدمت میں ادباً پیش ہے۔ یہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہوگا کہ اگر وہ اس کو قبول فرما لیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ معاشرہ کہتے ہیں کوئی افراد کے ایسے گروہ کو جو اس اصول پر رہائش پذیر ہوں آپس میں کہ ان کے مفادات مشترک ہوں، اس کو معاشرہ کہتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ ان سب کی برادری ایک ہو، یہ بھی ضروری نہیں کہ
ان کی زبان یا لب و لہجہ ایک جیسا ہو، یہ بھی ضروری نہیں کہ ان کا وطن ایک ہو، یہ ضروری نہیں کہ ان کا علاقہ ایک ہو۔ یہ ہے ایک معاشرے کی تعریف۔ 100 تعریفیں بھی اگر معاشرے کی کر لیں کہ اچھے معاشرے کی یہ تعریف ہے، تو جو آپ کو کسی اچھے معاشرے کی تعریف کے سلسلے میں لفظ ملتے ہیں، اس کے تناظر میں تاریخ انسانیت کے اندر کوئی معاشرہ ڈھونڈنا چاہیں آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ تاریخ انسانیت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف لانے سے قبل 9 قسم کے بڑے بڑے معاشرے ہمیں کتابوں کے اندر ملتے ہیں۔ 9 تہذیبیں، 9 معاشرے۔ ایک معاشرے کا نام ہے یونانی معاشرہ، ایک ہے رومی معاشرہ، ایک ہے مصری معاشرہ، ایک ہندی معاشرہ، یہ جو برصغیر پاک و ہند ہے اس کی بڑی تاریخ ہے اس کی۔ پھر ایک ہے ہتی معاشرہ، ایک سومیری معاشرہ، ایک بازنطینی معاشرہ، ایک فونیکی معاشرہ۔ علامہ اقبال نے بھی اپنی شاعری کے اندر کچھ معاشروں کا ذکر کیا ہے۔ کبھی آپ ان کا یہ شعر پڑھیں، غالباً یہ جواب شکوہ کا ہے یا شکوہ کا ہے، جس میں انہوں نے لکھا کہ بس رہے تھے یہیں سلجوق بھی تورانی بھی، اہل چین میں، ایران میں ساسانی بھی، اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی، اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی۔ گویا انہوں نے بھی کچھ اشارہ کیا ہے کہ یہ بڑی بڑی تہذیبیں اور معاشرے تھے دنیا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے قبل۔ یہ سارے معاشرے وہ ہیں، ان سے ریلیٹڈ اگر آپ پڑھیں، ان کو بڑا ناز تھا اپنی تہذیب پر، مگر ڈیٹیل کے ساتھ اگر پڑھیں آپ ان سارے معاشروں کو تو ان کے اندر کچھ کامن چیزیں آپ کو ملیں گی۔ اس سے پھر آپ اندازہ لگا لیں یہ کتنے مہذب تھے۔ کامن چیز یہ ملے گی کہ ہر معاشرے میں بچی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ اب آپ ان کی تہذیب کا اندازہ لگا لیں۔ یہ بات صرف عرب کی نہیں، آپ کے برے صغیر میں بھی ہوتا تھا۔ یا آپ تھوڑا سا ادھر جائیں، میں کشمیر شروع ہوتا ہے، بھمبر ہے، پھر برنالہ ہے، برنالہ سے پیچھے ایک علاقہ آتا ہے وٹالہ، وہ مینگو کی مناسبت سے بڑا مشہور ہے، یہ اچاری جو عام ہوتے ہیں۔ اس علاقے میں پانی بہت نیچے ہے، 5-6 فٹ پہ جا کے پانی آتا ہے۔ تو وہ بھی اب آنا شروع ہوا ہے، جب کوئی جدید مشینری آ گئی ہے تو وہاں چھپڑوں کا لوگ پانی پیتے تھے۔ میری وہاں سسٹر ہوتی ہیں، وہ فوت ہو گئی، بیگ صاحب ان کے جنازے میں گئے تھے۔ وہاں کے بارے میں بزرگ بتاتے ہیں کہ یہاں بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، جس وجہ سے اس علاقے کو پانی کی نعمت سے اللہ نے محروم کر دیا۔ میں بس اتنی بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بات ان 9 معاشروں کے اندر کامن نظر آتی ہے۔ شراب نوشی ان 9 کے 9 معاشروں میں کامن نظر آتی ہے، نشہ اور شراب نوشی۔ عورتوں کا عریاں رقص ان سب معاشروں میں نظر آتا ہے۔ اور عرب میں تو لوگ ننگے ہو کے کعبے کا طواف بھی کرتے تھے۔ پھر والد کے مرنے کے بعد بیٹے ماں کو آپس میں بانٹ لیتے، سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتے۔ یہ بھی کامن چیز نظر آتی ہے۔ 9 کے 9 معاشروں میں سود کی لعنت عروج پہ نظر آتی ہے۔ ان سارے معاشروں میں
چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اپنی عورتوں کو اور بچوں کو گروی رکھ دیا جاتا تھا۔ پھر یہ سپر طاقتیں جن کے بارے میں ایران اور یہ روم وغیرہ ہے، ان کا جو بہترین مشغلہ تھا وہ چھوٹے چھوٹے ملکوں کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑنا۔ پھر اس کے بعد اگر نکل گئے بر اعظم ایشیا، یورپ، افریقہ، تو یہ زیادہ میکسیمم ادھر یہودی رہتے تھے۔ یہ دولت کی ہوس اور غرور اور تکبر میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یہ ہے کچھ تھوڑا سا مختصر 2-4 منٹ میں نے آپ کو بتایا ہے ان معاشروں کی حالت جو اپنے آپ کو کہتے تھے ہم بڑے مہذب ہیں۔ مزید بھی آپ پڑھ لیں، میں تو بڑے ٹائم کو دے کے گفتگو کرنا ہوں، مزید آپ پڑھ لیں تو آپ کو نظر آئے گا تہذیب، تمدن اور اخلاق، ان چیزوں سے یہ معاشرے مکمل طور پر نابلد تھے، ناواقف تھے۔ ہر معاشرے میں آمریت تھی اور حقوق انسانی کا تصور تک ان معاشروں میں نہیں ملتا۔ اب بس اتنی بات کافی ہے، مزید آپ بور ہو جائیں گے اس مناسبت سے اور بات کی۔ اس ساری گفتگو سے آج کا انسان پھر کیا فیصلہ کرے کہ اچھا معاشرہ کس کو کہتے ہیں؟ اگر کوئی کہے کہ اچھا معاشرہ اس کو کہتے ہیں جن کی زبان ایک ہو، تو پھر باقی ساری زبانیں اس ایک کے علاوہ کاٹ کے پھینکنے کو دل کرے گا۔ کوئی یہ کہہ دے کہ نہیں، معاشرے کے لیے ایک برادری کا ہونا ضروری ہے، سارے راجے ہوں یا سارے چودھری ہو جائیں یا سارے وڑائچ ہو جائیں یا سارے گوندل ہو جائیں، تو پھر ایک ہی برادری دنیا میں جیے گی، باقیوں کو جینے کا حق لے لیا جائے گا۔ یہ بھی تعریف فٹ نہیں آتی۔ اگر کوئی کہے کہ معاشرے کے لیے ضروری ہے ایک وطن، اس ایک وطن کے علاوہ باقی سارے سولی پہ چڑھے نظر آئیں گے۔ اگر معاشرے کے لیے شرق، غرب، یورپ، عرب، عجم، اس کو زاویہ نگاہ بنایا جائے تو ہر علاقے کے لوگ دوسرے سے برسرے بیکار نظر آئیں گے۔ اب یہ میں نے آپ کے سامنے ایک سوالات کی شکل میں ایک چیز رکھی ہے، مگر ادھر دیکھیں میری طرف، مگر جو تصور ہمیں محسن کائنات نے دیا، محسن انسانیت نے دیا ہے، جو تصور انسانیت پر احسان کرنے والی شخصیت نے دیا ہے، یعنی مکین گنبد خضرا، آپ نے ان سابقہ سب تصورات پہ ایک لکیر کھینچ دی ہے۔ آپ نے جس معاشرے کی تصویر پیش کی وہ تصویر اقوام متحدہ کا منظر پیش کرتی ہے۔ اس معاشرے میں آپ کی مسجد نبوی کے صحن میں اگر مکے کے مہاجر بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، ساتھ ہی کندھے سے کندھا ملائے مدینہ کے انصار بھی نظر آ رہے ہیں۔ اسی ایک صحن میں اگر فارس سے آیا ہوا سلمان فارسی بیٹھا ہوا نظر آتا ہے، اسی کے کندھے سے کندھا ملا کے حبشہ سے آیا ہوا حضرت بلال بھی نظر آ رہے ہیں۔ اگر اسی صحن کے اندر رؤسائے مکہ میں سے عثمان غنی نظر آ رہے ہیں تو غرباء کی نمائندگی کرتے ہوئے عبداللہ ذوالجلال بھی نظر آ رہے ہیں۔ اسی معاشرے میں اگر عمر نظر آ رہے ہیں تو علی بھی نظر آ رہے ہیں۔ یہ جتنے میں نے آپ کو گنوائے ہیں ان کی زبانیں ایک جیسی نہیں تھی۔ کوئی فارسی بولتا تھا، کوئی عربی بولتا تھا، کوئی اور زبان بولتا تھا۔ ان کی زبانیں الگ، ان کے رنگ الگ، ان کا جغرافیائی خطہ الگ، مگر ان سب کا مقصد ایک، عقیدہ ایک، نظریہ ایک۔ اس عقیدے، نظریے اور مقصد کا نام تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ وہ تصور ہے معاشرے کا جو نہ انسانیت کے اندر آپ کو ریاست مدینہ کے علاوہ کہیں نظر نہیں آئے گا، جو معاشرہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تشکیل دیا ہے۔ مزید آپ قرآن پڑھیں
جو جو قرآن کی آیات حضور کے سینے اقدس پہ نازل ہوتی گئیں، معاشرے کا تصور مزید نکھرتا چلا گیا۔ کیسے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے جو باتیں ہم تک پہنچی ہیں، قرآن کو پڑھیں، کہیں قرآن حکیم نے چاہے کوئی پاکستان کا رہنے والا ہے، چاہے کوئی بنگلہ دیش کا، افغانستان کا، انڈیا کا، دبئی کا، عرب کا، شرق کا یا غرب کا، جہاں کا بھی ہے، سب کے لیے ایک لفظ استعمال کیا، امت۔ بولے کیا؟ آپ میں سے کئی لوگ حج کرنے گئے ہوں گے، کئیوں نے بھی جانا ہوگا، وہاں جا کے دیکھ لیں، سب کی زبانیں الگ، سب کے رنگ الگ، خطے الگ، پاسپورٹ کے کلر بھی جدا جدا ہیں، مگر سارے بیک زبان کہہ رہے ہوں گے لبیک اللہم لبیک۔ اس کو کہتے ہیں امت۔ کیا کہتے ہیں؟ امت۔ کہیں قرآن میں لفظ آتا ہے فئت، کہیں لفظ آتا ہے شعوب، کہیں لفظ آتا ہے کرم، کہیں لفظ آتا ہے مدینہ، کہیں لفظ آتا ہے طائف، کہیں لفظ آتا ہے معشر۔ گویا یہ سارے لفظ قرآن حکیم میں جو تصور دے رہے ہیں، اس تصور کا نام ہے مصطفی معاشرہ۔ گویا خطے الگ، زبانیں الگ، برادریاں الگ، الگ الگ زبانوں کے لوگوں کو جس ایک لڑی کے اندر پرویا ہے، اس لڑی کا نام ہے مصطفی معاشرہ۔ پھر آگے بڑھتے ہوئے جب تاریخ انسانیت کیا منظر دیکھتے ہیں تو ایسا معاشرہ حضور سے پہلے تو نظر کوئی نہیں آتا۔ حضور جب تشریف لائے تو کیا کیا معاشرے کے اندر تبدیلیاں رونما ہوئی۔ جن معاشروں کی میں نے بات کی ہے، ان کی کچھ عادات کامن میں نے بیان کی، ان کو دوبارہ اپنے ذہن میں لے آئیں کہ وہاں ہوتا کیا تھا۔ جیسے کوئی اپنی ماں سے بیاہ کر لیتے، لوگ نکاح کر لیتے، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا، رشتوں کا تقدس ہمیں کسی معاشرے کے اندر نظر نہیں آتا۔ لیکن رحمت للعالمین ان کا قدم رکھنے کی دیر تھی کہ ان سارے رشتوں کو تقدس کی مالا کے اندر پرو دیا ہے۔ 9 رشتوں کا ذکر کیا قرآن نے، 9 رشتوں کا۔ پہلا رشتہ بنتا ہے ماں اور باپ کا، پھر بھائی ہیں، بہنیں ہیں، بیوی ہے، شوہر ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، بھتیجے بھتیجیاں، بھانجے بھانجیاں، پھوپھیاں خالائیں، چاچے تائے مامے، یہی رشتے ہوتے ہیں نا۔ کزن یہ ایک وسیع مفہوم کے اندر آ گیا۔ یہ سارے رشتے 9 مقامات پر ان رشتوں کو ایک خوبصورت لڑی کے اندر پرویا ہے۔ کیسے؟ کہیں ان رشتوں کو توڑنے کی مذمت کی بات کی، کہیں ان رشتوں کو جوڑنے کی ترغیب کی بات کر کے مصطفی معاشرے کے خد و خال بیان کیے جا رہے ہیں۔ 7 مقامات ہیں قرآن کے اندر جہاں صراحتاً فرمایا عبادت صرف اللہ کی، عبادت کس کی ہے؟ صرف اللہ کی۔ ان 7 کے 7 مقامات، سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ بنی اسرائیل، سورہ احقاف، سورہ تکویر اور سورہ لقمان، 7 سورتوں کے اندر جہاں یہ فرمایا عبادت صرف اللہ کی ہے، متصل فرمایا وبالوالدین احسان، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ جن رشتوں کی انسان کی نظر میں وقت اور تکریم کا تصور تک نہیں تھا، قرآن حکیم نے، اللہ نے، اور جس معاشرے کو حضور نے ترتیب دیا ہے اللہ کی عبادت کے ساتھ، اس رشتے کو یوں تقدس کی لڑی کے اندر پرویا گیا۔ پھر کبھی آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 پڑھیں، یہ پوری انسانیت کے کچھ طبقات کا نام لیا ہے۔ فرمایا ان کے ساتھ تمہارا برتاؤ اچھا ہوگا تب نیکی کے رستے پہ تمہارے چلنے کا آغاز ہوگا۔ کیسے فرمایا؟ فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، یہ نام لیے نا مختلف طبقات کے۔ ان کے ساتھ تمہارا تعلق ہو
مبنی ہوگا تو سمجھ لو تم نیکی کے راستے پہ چل پڑے ہو۔ ان طبقات میں سے سب سے پہلا جن کا نام لیا ہے، فرمایا ذوی القربیٰ، وہ تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ تمہارا تعلق حسن پر مبنی ہو جائے تو وہاں سے نیکی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ یوں رشتہ داریوں کی بات کی جا رہی ہے، اور ایک مقام پر یوں فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، فرمایا وہ بدبخت لوگ ہیں جو اس تعلق کو توڑتے ہیں جس تعلق کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ یوں ارشاد فرمایا۔ کبھی آپ سورہ بنی اسرائیل پڑھیں، اس کی آیت نمبر 26، اس میں یوں فرمایا، اور سورہ نحل کی آیت نمبر 90 فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ایک عدل کرنے کا، دوسرا احسان کرنے کا۔ مولا کن کے ساتھ؟ فرمایا ذی القربیٰ، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ۔ گویا جتنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے آپ معاشروں پر ایک طائرانہ نظر ڈال لیں، کسی معاشرے کے اندر رشتہ داریوں کی مناسبت سے یہ تصور نہیں ملتا جو تصور مستقبی معاشرے کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے۔ اس کے بعد اگر سابقہ معاشروں پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں سابقہ معاشروں میں بے حیائی عروج پہ نظر آتی ہے۔ بے حیائی میں ایک تو یہ تھا کہ لا تعداد بیویاں، پھر ان کا آپس میں انٹرچینج یہ ہوتا، اور عورتوں کو گروی رکھ دیا جاتا، جیسے کسی کا دل کرتا ان کے ساتھ بیہیویئر کرتے۔ یہ جو بے حیائی کی مناسبت سے جتنی باتیں آپ کے ذہن میں نظر آتی ہیں وہ سابقہ سب معاشروں میں رسم اور رواج کے طور پر تھی، رسم اور رواج کے طور پر۔ لیکن جس معاشرے کو حضور علیہ السلام نے ترتیب دیا، اس معاشرے کے اندر کہیں اس بے حیائی پر لعنت بیچتے ہوئے، کہیں شرم و حیا کی تعریف کرتے ہوئے اس معاشرے کو یوں اس کے خد و خال ترتیب دیے گئے کہ آقا علیہ السلام کے توسل سے سورہ نور کی آیت نمبر 19 نے فرمایا۔ یہ جو دو صورتیں ہیں، ایک سورہ نور، ایک سورہ یوسف، مفسرین لکھتے ہیں جب گھر میں بچوں کی تربیت کا معاملہ شروع کریں تو یہ دو صورتیں بچوں کو ترجمے کے ساتھ پڑھائیں۔ ایک سورہ یوسف ہے اور دوسری سورہ نور۔ ان دونوں کا رزلٹ ہے، سورہ یوسف کا رزلٹ یہ ہے کہ قوم کی امانتوں میں خیانت نہیں کرنی، اس کا کلائمیکس یہ ہے، اور سورہ نور کا جو کلائمیکس جو رزلٹ نکلے گا وہ یہ ہے لنگوٹے کی پاکیزگی۔ آپ سمجھتے ہیں میں کیا بات کر رہا ہوں؟ لنگوٹے کی پاکیزگی۔ تو مفسرین لکھتے ہیں جب گھروں میں بچوں کی تربیت کے معاملات شروع کریں، یہاں سے یہ دو صورتیں ان کو ترجمے کے ساتھ پڑھائیں۔ سورہ نور کبھی کھولیں، اس میں اللہ فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، وہ بدبخت لوگ جن کی زندگی میں چاہت یہ ہے، جن کی آرزو یہ ہے، مختلف بہانوں سے بچوں کو، جنریشن کو، لوگوں کو عریانی اور فحاشی کے رستے پہ ڈالا جائے، ان کی جملہ توانائیاں اسی مناسبت سے صرف ہوتی ہیں۔ ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا یہ بدبخت لوگ ہیں، عذاب علیم، یہ سخت عذاب کے شکنجے میں جکڑے جائیں گے۔ ان کے لیے یہ وعید سنائی، اور ساتھ آیت نمبر 30 کے اندر یہ فرمایا محبوب اب آپ مومن مردوں سے فرمائیں کیا؟ فرمایا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، جب گلیوں میں چلتے ہیں تو اپنی نظریں نیچی رکھا کریں۔ یہ کن کو فرمایا جا رہا ہے؟ عورتوں کو یا مردوں کو؟ ہمارے ہاں جب یہ چیپٹر بیان کیا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ خواتین کی باتیں ان کو بتائیں۔ اللہ نے تو ایسا نہیں کیا۔ اس چیپٹر کا جب آغاز ہوا ہے
تو تربیت سب سے پہلے مردوں کی ہے، عورتوں کا ذکر بعد میں ہے۔ پھر آگے فرمایا وَيَحْفَظُ فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس کا مطلب کیا ہے یہ شرمگاہوں کی حفاظت کریں؟ اس کا مطلب یہ ہے، یہ جو انسان کے اندر سفلی جنسی جذبات ہوتے ہیں، ہر انسان کے اندر ہے، عورت ہے یا مرد ہے، ان جذبات کی جو تسکین کے لیے ہم نے رستہ اپنانا ہے، وہ رستہ صرف نکاح ہے۔ کیا ہے بولے؟ سفلی جنسی جذبات کی تسکین کا رستہ صرف اس مستقبی معاشرے کے اندر نکاح ہے۔ اس کے علاوہ کسی نے جو رستہ اپنایا، چاہے اس نے یوٹیوب کا رستہ اپنایا، سوشل میڈیا کا رستہ اپنایا، چاہے اس نے گندے ڈائجسٹ پڑھے، چاہے وہ بری صحبتوں میں بیٹھا، چاہے اس نے تصوراتی طور پر حاضر لینے کی کوشش کی، جو رستہ ان جذبات کی تسکین کا اپنایا جائے گا، یاد رکھیں وہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ ان جذبات کی تسکین کا رستہ قرآن کے اندر وہ نکاح ہے۔ ایک سے نہیں تسکین ملتی، دو کر لیں، دو سے نہیں ملتی تین کر لیں۔ رشتہ داری ناراض ہوں گے نا، اللہ تو ناراض نہیں ہوگا۔ دوسری کرنے سے رشتہ داری ناراض ہوں گے نا، اللہ رسول نہیں ناراض ہوگا، مگر وہ ناراض جب صحیح راستے کی بجائے اب غلط راستہ استعمال کریں گے، پھر قبر بھی گئی، حشر بھی گئی، آخرت بھی گئی۔ یہ فرمایا جا رہا ہے یحفظوا فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ یہ بات کر کے فرمایا ذالک ازکی لہم، یہی بات تمہارے حق میں پاکیزگی کی باعث بنے گی۔ یہ بات کر کے پھر آگے سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں فرمایا کل المؤمنات یغضضن، اب میرے محبوب عورتوں سے بھی فرما دے کہ وہ بھی اپنی نظروں کو بولے نیچے رکھا کریں۔ تو ایک طرف اس معاشرے کو بے حیائی سے پاک کرتے ہوئے بے حیائی کی یوں مشبت کی ہے، اور دوسری طرف حیا کی تعریف کی۔ فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ جس کی نظریں جھک گئی، جس نے اپنے آپ کو شرم اور حیا کے دائرے کے اندر لے، فرمایا شرم اس کی ایمان کا حصہ بنا دی جائیں گے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اس طرح اس مستقبل معاشرے کو یوں قائم کیا جا رہا ہے جس کے خد و خال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ترتیب دی ہے۔ اب بتائیں کوئی باتیں نہیں سمجھ آ رہی ہیں؟ کوئی نہیں آ رہی؟ پھر سابقہ معاشروں کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں، شراب اور نشہ عروج پہ ہے۔ شراب زیادہ ہوتا تھا اس وقت، یہ زیادہ ہوتی تھی، تو ساتھ اگر آپ پڑھیں تو کچھ آپ کو ملے گا جس کو آج ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں چرس کے طور پر۔ ایسے پاؤڈر نما چیز یہ سابقہ معاشروں کے اندر بھی ملتی تھی، آج اس کو حشیش کہتے ہیں، شیشہ کہتے ہیں، اس طرح کی چیزیں۔ تو شراب وہ تو پھر سر فہرست آ گئی۔ اس بارے میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90 پڑھیں، اس میں فرمایا جس معاشرے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ترتیب دیا، یہ اس معاشرے کی یہ بات ہو رہی ہے۔ آپ نے اعلان کیا اے ایمان والو، چار چیزیں، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، ان چار چیزوں کے بارے میں نوٹ کر لو، شراب، جوا، بت اور جادو ٹونے کے سارے طریقے۔ فرمایا رجسن، یہ گناہ ہے۔ کیوں؟ من عمل شیطان، یہ شیطانی کام ہے۔ فاجتنبوہ، اس سے بچ جاؤ۔ کیا ہوگا پھر؟ فرمایا لعلکم تفلحون، اللہ تم پر کامیابیوں کے دروازے کھول دے گا۔ بات سننے کی دیر تھی، یہ ہوا تو تدریجاً ہے، مگر جب آخری حکم آیا، مدینہ کی گلیوں میں شراب کے مٹکے یوں ٹوٹے جیسے سیلاب آتا ہے، اور سیلاب کے بعد پانی گلیوں میں ایسے چلتا ہے، یوں شراب بہا کی گئی۔ ان مصطفی حسن کا نشہ یوں چڑھ گیا، اس نشے سارے نشے کافور ہو گئے جو مصطفیٰ کی زلفوں کے اسیر ہوگا۔
یوں اس معاشرے کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ترتیب دیا. پھر سابقہ معاشروں کے اندر جو میں نے کوئی 9 معاشروں کا نام لیا ہے، کامن چیز نظر آتی. سود کیا ہے؟ ٹیکنیکل اس کی تعریف کرنے کی بجائے وہ تعریف کرتے ہیں جو ہر کسی کی میموری میں فٹ آ جائے. سود یہ ہے کہ میں مانگوں کسی سے قرض، میں وہ 1,00,000 روپیہ دیں، تو اگلا کہہ کے دے دیتے ہیں، مگر اگلے مہینے میں نے 1,10,000 لینا واپس. یہ جو 10 ایکسٹرا لیا جا رہا ہے نا، آپ بہت سیانے بنتے ہوئے اس کو جو بھی نام دے رہے، جو بھی نام دیں، مگر قرآن کہتا ہے یہ سود ہے. کیا ہے یہ؟ سود ہے. لہذا شارٹ کٹ کے رستے نہیں چلیں گے، ادھر محنت کرنی پڑے گی. محنت کرنے والا یہ اللہ کا دوست ہوتا ہے. ان طریقوں سے جو کمائیں گے حرام ہے، حرام ہے. یہ جو شارٹ کٹ کے رستے ہیں، یہ ضمن میں آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 پڑھیں، 276 پڑھیں. میں آپ کو ترجمہ سنا دیتا ہوں، ترجمے ہی سے سارا مفہوم نکل جائے گا. حضور شیخ الاسلام نے ایسا سلیس ترجمہ کیا ہے کہ پوری تفسیری ضرورت کو وہ پورا کرتا ہے. کیسے؟ اب دل کے کانوں سے سنیں. فرمایا الذین یاکلون الربا، ربا کہتے ہیں سود کو. فرمایا وہ بدبخت لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، قیامت کے روز اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے. الا کما یقوم الذی، اس بندے کی طرح کھڑے ہوں گے یتخبطہ الشیطان، جس کو شیطان نے چھو کے بولا کر دیا ہو، بدحواس کر دیا ہو. فرمایا یہ کس وجہ سے ہے؟ فرمایا یہ بدبخت کہتے تھے کہ سود بھی تو ایسے ہی ہے جیسے تجارت ہے. آگے اللہ نے فرمایا حالانکہ بات یہ ہے کہ تجارت کو ہم نے حلال کیا ہے، وحرم الربا، اور سود کو حرام کیا ہے. یہ بات کر کے آگے بڑی پیاری بات فرمایا یمحق اللہ الربا، جو شخص سمجھتا ہے کہ میں اگلے کو قرض دے کے 1,00,000 اگلے مہینے 1,10,000 لوں گا، تو وہ جو 10 ہے وہ برکت ہے. وہ جو یہ سمجھتا ہے یہ برکت ہے، فرمایا یمحق اللہ الربا، سود جہاں بھی آتا ہے، چاہے وہ لاکھوں میں آئے، کروڑوں میں آئے، وہاں برکت ختم ہو جاتی ہے. وَيُرْبِ الصَّدَقَةَ، فرمایا برکت سود سے نہیں آتی، برکت آتی ہے صدقہ و خیرات کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہے برکت وہاں ہے جہاں اپنے اگلے کی مجبوری کو مجبوری سمجھا. اگلا مجبور ہے، آپ اس کی مجبوری کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. اس لیے حضور نے فرمایا جو شخص یہاں کسی کی ایک مصیبت دور کرے گا، مثلا کسی بھائی نے آپ سے 1,00,000 روپیہ مانگا ہے نا، آپ اگلے مہینے 1,00,000 ہی واپس لیں، اس کو کہتے ہیں قرض حسنہ. بولیں ذرا، یہ جہاں سود کا لفظ یاد ہے تو اس کے متبادل جو ٹرم ہے وہ بھی یاد ہونی چاہیے، قرض حسنہ. جو قرض حسنہ کسی کو دیتا ہے، اس کے ذریعے کسی نے کسی کی مشکل حل کی، مصیبت دور کی، تو آقا فرماتے ہیں جس نے یہاں کسی بندے کی ایک مصیبت دور کی، رب روز قیامت اس کی 100 مصیبتیں دور کرے گا. اس شے کو رواج دیں. یہی وجہ حضور علیہ السلام نے فرمایا معراج کی رات جب میں نے جنت کا بھی وزٹ کیا، دوزخ بھی دیکھی، دوزخ میں نے کچھ لوگ دیکھے جن کے پیٹ لٹک رہے تھے. لٹکتا ہوا پیٹ اچھا تو نہیں لگتا جی، کہ اچھا لگتا ہے. اس میں سانپ نظر آ رہے تھے، اور وہ سانپ ان کو پیٹوں کے اندر وہ ڈس رہے تھے، ان کی چیخوں سے جہنم بھی تیر رہی تھی. تو حضور فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں بدبخت؟ تو جبریل نے عرض کیا حضور یہ سود خور ہیں. پھر آپ نے فرمایا سود کے اندر 70 گناہ ہیں، اور سب سے کم تر گناہ یہ ہے کہ سود خور ایسے ہی ہے جیسے اس نے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا ہے. میں حدیث ہے. تو ایک طرف آقا علیہ السلام نے یہ بات کی ہے
اور دوسری طرف محنت جو شخص کرتا ہے محنت، اس کے لیے فرمایا القاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا ہی اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ یہ سود خور کے لیے نہیں فرمایا، یہاں یہ فرمایا۔ پھر سابقہ معاشروں کے اندر ہم دیکھتے ہیں ان کے بازاروں کا حال، کم تولنا کم ماپنا ان کا طر امتیاز تھا۔ جب حضور اسلام نے معاشرہ ترتیب دیا مصطفی، تو وہاں پر اس قسم کے اصول آ گئے۔ فرمایا اللہ تطغوا فی المیزان، کہیں فرمایا وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، کہیں فرمایا وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَان۔ فرمایا جس معاشرے کو میں ترتیب دے رہا ہوں، یہاں کوئی تاجر کوئی دکاندار نہ کم تولے گا نہ کم ماپے گا۔ ادھر یہ بات فرمائی، ادھر ساتھ سے فرمایا اے میرے صحابہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو تمہاری نمازوں سے معاف نہیں ہوں گے، روزوں سے معاف نہیں ہوں گے، حج اور عمرے سے معاف نہیں ہوں گے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی حضور اس کا مطلب ہے وہ بڑے بڑے گناہ ہیں، وہ کس شے سے معاف ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا جب کوئی حلال کمانے کی غرض سے گھر سے باہر نکلتا ہے، پھر سٹرگل کرتا ہے، اس سٹرگل کرنے میں جو مصیبتیں آئیں ان کو برداشت کرتا ہے اور اللہ سے شکوہ نہیں کرتا، ان کو وہ برداشت کرتا ہے۔ فرمایا ان مصیبتوں کو برداشت کرنے کے صدقے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو نماز اور روزے سے معاف نہیں ہوتے۔ یعنی کیا آقا فرما رہے ہیں؟ فرمایا یہ جا رہا ہے کہ جو معاشرہ میں ترتیب دے رہا ہوں، اس معاشرے میں کوئی نہ کم تولے نہ کم ماپے، پورا پورا تول، عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ کرو۔ اس حلال کمانے کے رستے میں جو شکل کرو گے، اس شکل کے صدقے اللہ وہ غلطیاں معاف کرے گا جو تمہاری نمازوں سے معاف نہیں۔ یہ اس معاشرے کی بات ہو رہی ہے جس کو مصطفی معاشرہ کہتے ہیں۔ پھر گاؤں ہیں، محلے ہیں، پنڈ ہیں، شہر ہیں، ان کے اندر رہنا کیسے ہے، وہ بھی ایک پورا چیپٹر پورا ایک نظام دے دیا۔ کبھی سورہ حجرات کو پڑھیں آپ، اس کی آیت نمبر 9، 10، 11، ان 3 آیات کے اندر ایک پورا نظام دے دیا کہ معاشروں کے اندر رہنا کیسے ہے۔ فرمایا انما المؤمنون اخوہ، تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو۔ کیا ہو بولے؟ بھائی بھائی۔ فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، دو آپس میں لڑ پڑے تو تیسرا جلتی پر تیل کا کام نہ کرے، وہ آگے بڑھ کے ان کی آپس میں صلح کروائے۔ اس کو کہتے ہیں مستقبی معاشرہ۔ پھر آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ کوئی کسی کا مذاق اڑائے۔ پھر آگے فرمایا اچھا اس ضمن میں عورتوں کا اسپیشل نام لیا، فرمایا ولا نساء من نساء، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، کیونکہ یہ حس زیادہ ادھر پائی جاتی ہے۔ اگلے کے کپڑے دیکھ کے مذاق اڑایا، اگلی نے میک اپ صحیح نہیں کیا تو اس کا مذاق اڑا لیا، تو ان کا اسپیشل نام لے لیا۔ فرمایا ولا نساء من نساء، کوئی عورت کسی عورت پر پھبتی نہ کسے، مذاق نہ اڑائے۔ پھر آگے فرمایا ولا تلمزوا انفسکم، کسی کے پاک دامن پر الزام تراشی نہ کیا کرو۔ پھر فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب، نام بھی ٹیڑے ٹیڑے نہ بلایا کرو۔ پھر آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ایک دوسرے کے بارے میں جو رائے قائم کرنی ہے اس میں بدگمانی نہیں ہونی چاہیے، اچھی رائے قائم کرو۔ پھر فرمایا ولا تجسسوا، نہ عیب تلاش کرو نہ عیب بیان کرو۔ پھر فرمایا ولا یغتب، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ پھر فرمایا واجتنبوا قول الزور، جھوٹی بات کرنے سے بھی گریز کرو۔ گویا اس سے پتہ یہ چلا ہر وہ لفظ، ہر وہ عادت، ہر وہ خصلت جس کے ساتھ کسی کی عزت داؤ پہ لگ سکتی تھی، مستقبی معاشرے کا جب قیام کیا
ایسی باتوں اور خصلتوں کو حرف غلط کی طرح میرے آقا نے مٹا دیا۔ فرمایا معاشرے ایسے نہیں بنتے، ایسا کرو گے تو معاشرے ٹوٹ جائیں گے، دلوں کے اندر حسد پیدا ہوگا۔ مصطفی معاشرے کی یہ خد و خال ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے رہے ہیں اور قرآن حکیم ان کو بیان کر رہا ہے۔ اسی مناسبت سے بڑی ایک خاص بات بتانے لگا ہوں، کبھی بیعت عقبہ اولیٰ کو پڑھیں، بیعت عقبہ اولیٰ کو۔ یہ کن لوگوں کی بیعت تھی میرے آقا علیہ السلام کے دست اقدس پر؟ مدینہ پاک کے رہنے والے۔ پہلی دفعہ آئے تو 12 لوگ تھے، رات کے اندھیرے میں ملے حضور سے، عرض کرتے ہیں حضور آپ سے گزارش ہے آپ مدینہ پاک آ جائیں، مکہ چھوڑ کے آپ کہاں آ جائیں؟ مدینہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا آ جاؤں گا میں، لیکن میں نے معاشرہ وہاں آ کے بنانا کیسے وہ سن لو، اس کے بعد فیصلہ کرو۔ انہوں نے عرض کیا حضور کیسا معاشرہ بنائیں گے آپ؟ فرمایا پہلی بات یہ ہے وَلَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا، شرک نہیں ہوگا، ایک اللہ کی عبادت کرو گے۔ فرمایا وَلَا يَسْرِكْنَ، چوری نہیں کرو گے، وَلَا يَزْنِينَ، زنا نہیں کرو گے، وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، بیٹیوں کو زندہ درگور نہیں کرو گے۔ پانچواں فرمایا وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ، کسی پر بہتان نہیں لگاؤ گے۔ یہ آپس میں ڈسکس کر لو، تمہیں قبول ہے تمہیں آ جاؤں گا۔ اتنی بات کی وہ چلے گئے۔ اگلے سال وہ 60 سے زیادہ لوگ آئے، اس کا مطلب ہے انہوں نے قبول کر لی۔ 60 سے زیادہ لوگ آئے۔ جب آئے تو انہیں پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کچھ اور باتیں سن لو۔ فرمایا صدقہ و خیرات کی کثرت کرو گے، ایک۔ پھر فرمایا اپنے رویوں سے اور اپنی باتوں سے یہ بتاؤ گے کہ تمہارے اندر نرمی ہے۔ یہ حضور کے معاشرے کی بات ہو رہی ہے۔ ہمارے ہاں تو ممبر ہو، محراب ہو یا کوئی سیاست کا وہ سٹیج ہو، جہاں بھی سوائے غصے کی اور کچھ چیز بیان ہی نہیں ہوتی۔ یہاں فرمایا جا رہا، فرمایا جو معاشرہ میں قیام کرنا چاہتا ہوں تمہاری باتوں کے لفظ سے نظر آئے کہ تمہارا تعلق کس کے ساتھ ہے۔ فرمایا نرمی سے بات کرو گے، دل کو سخت نہیں ہونے دو گے، نفرت کی بجائے معاشرے کے اندر محبت بکھیرو گے، شاید انگیز پہلو سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، اور آخری بات کی ہمیشہ اپنے وعدوں کی پابندی کرو گے۔ یہ تمہیں قبول ہے۔ وہ جو 60 سے زیادہ لوگ آئے، اب اس دفعہ اس میں عورتیں بھی تھیں، سب نے کہا حضور ہمیں قبول ہے۔ فرمایا اگر تمہیں قبول ہے تو مجھے تمہاری آفر قبول ہے، میں تیار ہوں مدینہ آنے کے لیے۔ ارے حاضرین محترم، یہ ساری تعلیمات، یہ ساری خوشبو، یہ ساری باتیں بہاری کے ٹھنڈے جھونکے کے اندر کسی معاشرے کر نہیں آتے۔ یہ باتیں بہاری کے ٹھنڈے جھونکے اگر نظر آتے ہیں اس معاشرے میں جس کو ریاست مدینہ کہتے ہیں۔ میں جب ریاست مدینہ کی بات کرتا ہوں تو پی ٹی آئی والے حضرات خوش نہ ہوں کہ ہماری بات کی جا رہی ہے، یہ بات مکین گنبد خضرا کے معاشرے کی جا رہی ہے۔ تو پھر آپ اگلی جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ پھر عدل و انصاف سابقہ معاشروں میں نظر نہیں آتا تھا۔ عدل و انصاف جو معاشرہ حضور نے ترتیب دیا، ایک ہی بات اس میں سناؤں گا، سورہ نساء کی آیت نمبر 135، کبھی اس کو پڑھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاشرے کی کس طرح تربیت کی۔ یوں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 135 سورہ النساء، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یہ عدل و انصاف قائم کرنے کی مت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں آیت نمبر 135 کے اندر، فرمایا ایمان والو تم انصاف پر مضبوطی سے قائم رہنے والے بن جاؤ۔ اگلی بات بڑی اہم ہے، فرمایا شہداء للہ، کبھی گواہی دینی پڑ جائے تو کس کی خاطر دینی ہے؟ یہاں پتہ کس کی خاطر دی جاتی ہے؟ کسی برادری کا بندہ پھنس گیا ہے تو برادری والے کہتے ہیں یار بندہ ہمارا پھنس گیا، اس کے لیے گواہی دو، چاہے جھوٹی دینی پڑ جائے، کیونکہ برادری ہے نا،
اس لیے یہاں فرمایا نہیں برادری کے لیے نہیں دینی، شہداء للہ، اللہ کے لیے دینی ہے۔ پھر آگے فرمایا جب اللہ کے لیے دو گے، ہو سکتا ہے وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، ہو سکتا ہے وہ تمہارے خلاف جا رہی ہو، وَلِلْوَالِدَيْنِ، ہو سکتا ہے تمہارے والدین کے خلاف جا رہی ہو، وَالْأَقْرَبِينَ، ہو سکتا ہے تمہارے قریبی رشتہ داروں کے خلاف جا رہی ہو۔ پھر آگے فرمایا اِن یَكُنَّ غَنِيًّا او فقیرا، مد مقابل چاہے کوئی تگڑا ہے یا ماڑا ہے، لیکن جب تم نے اس روئے زمین پر عدل اور انصاف قائم کرنے کے لیے نہ رشتہ دار، نہ اپنا آپ دیکھنا، نہ والدین، نہ قریبی رشتہ دار، للہ، اللہ کی خاطر دے دی، ایسا کرو گے تو معاشرے میں عدل و انصاف قائم ہوگا۔ یوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عدل و انصاف قائم کیا ہے۔ کبھی اس ضمن میں آپ آخری خطبہ میرے آقا کا پڑھ لیں، آخری خطبہ، آخری بات جو ڈیٹیل سے کیا، اس کے بعد پھر ڈیٹیل سے آپ نے خطاب نہیں کیا، آپ کا وصال مبارک ہو گیا۔ اور آپ نے پتہ کیا فرمایا تھا بات شروع کرنے سے پہلے؟ وہ پہلے آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جو آج یہاں حاضر ہیں، 1.25 لاکھ صحابہ حاضر تھے، فرمایا وہ میری باتیں یاد کر لیں، جو غائب ہیں ان تک پہنچا دیں۔ گویا اس میں آپ کا ذکر ہو رہا ہے، جو غائب ہیں، قیامت تک جو شخص آئے گا اس سے مراد وہی ہے جو آپ نے فرمایا جو غائب ہیں، ان تک پہنچا دیں۔ میں نے یہی بات آقا علیہ السلام کی پڑھ کے آپ کو بات سنا رہا ہوں کہ جو غائب ہیں ان تک میری باتیں پہنچائیں۔ اس آخری خطبہ حجۃ الوداع کو پڑھیں، اس کا مرکز و محور عدل اور انصاف نظر آتا ہے۔ کیسے؟ آپ نے نئے عالمی نظام کا جب اعلان کیا کہ آج کے بعد مستقبی معاشرہ ان خطوط پر چلے گا، کیا فرمایا؟ آج اس جگہ پہ کھڑے ہو گئے، اے ابو بکر اور عمر، اے علی عثمان و علی، اے بلال، اے ابو ہریرہ، سب کو خطاب کیا، فرمایا سن لو، سنا اس جگہ ہو کے میں سابقہ جاہلیت کے زمانوں کی ساری رسمیں اپنے قدموں کے نیچے روند رہا ہوں۔ آج کے بعد فرمایا کوئی کسی کی جان لینے کی کوشش نہ کرے، مال ہتھیانے کی کوشش نہ کرے، کسی کی عزت کی پگڑی اچھالنے کی کوشش نہ کرے۔ کیوں؟ فرمایا انسان کی جان، مال، عزت اس کعبے سے بھی افضل ہے۔ پھر فرمایا آگے فَلَيْسَ لِعَرَبِي عَلَىٰ عَجَمٍ فَضْلٌ وَلَا لِعَجَمٍ عَلَىٰ عَرَبٍ وَلَا لِأَسْوَدٍ عَلَىٰ أَبْيَضٍ، فرمایا کسی عجمی کو عربی پر، عربی کو عجمی پر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، کسی ایک برادری کو دوسری برادری پر کوئی فضیلت نہیں۔ اگر کسی کو افضل بننے کا شوق تو فرمایا وہ شیخ اپنے دل کے اندر تقوی کا چراغ جلا لے، اللہ اس کو سب سے افضل کر دے گا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وراثت کے حقوق دیے، معاشی استحصال کے حقوق، اس سے معاشرے کو تحفظ دیا، قرض کے لان دین کے حصول کے قانون دیے، خواتین کے حقوق دیے، میاں بیوی کے حقوق دیے، ریاست کے اندر کیسے رہنا یہ حقوق دیے، صحابہ تک یہ باتیں کر دیں۔ فرمایا کل امر الجاہلیہ موضوع تحت قدمی، آج زمانے جاہلیت کے معاشروں کی سب اقدار کو قدموں تلے روند رہا ہوں۔ یہ معاشرہ اگر قیامت تک اٹھنا چاہے گا نہیں اٹھ سکتا جب تک مستقبی معاشرے کی اتباع نہیں کرے گا۔ تو اس پورے خطبے کی اگر کوئی شخص جانچ پڑتال کر لے تو یہ پورا خطبہ عدل و انصاف پر مبنی نظر آتا ہے۔ تو جن خطوط پر میرے آقا علیہ السلام نے پورے معاشرے کو ترتیب دیا، اس کے بعد پھر خلفائے راشدین ہیں، جن میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال 6 ماہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال، مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا 5 سال، اور امام حسن 6 ماہ۔ یہ ٹوٹل آپ کر لیں تو یہ 30 ماہ 30 سال بنتی ہیں۔
حضور نے فرمایا الخلافۃ ثلاثون سنہ، میرے بعد خلافت 30 سال ہوگی، اور مولا علی پہ جا کے 29.5 بنتی ہے، جب تک امام حسن کی 6 ماہ شامل ہو پھر 30 بنتی۔ پھر فرمایا خیرکم قرنی، بہتر زمانہ وہ تو میرا ہی تھا۔ پھر فرمایا ثم الذین یلونہم، اس کے بعد بہتر زمانہ میرے خلفاء کا ہے۔ ان سارے خلافت راشدہ کے اندر معاشرے کی بقا اور معاشرے کا ارتقاء اسی خطوط پر آگے لے کر بڑھے جن خطوط پر میرے آقا علیہ السلام نے مستوی معاشرہ قائم کیا تھا۔ اس کے بعد پھر معاملات خراب ہو گئے، افراتفری، اس کے بعد معاشرہ بھیٹ چڑھ گیا ملوکیت کے اور جانشینی کے۔ یاد رکھیں امام حسن کے بعد خلافت کوئی نہیں ہے، امام حسن کے بعد خلافت نہیں ہے۔ خلیفہ امام حسن تھے، اس کے بعد کوئی خلیفہ نہیں ہے۔ یہاں جا کے خلافت راشدہ ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد ملوکیت ہے، اس کے بعد پھر معاملات بھی خراب ہو گئے۔ پھر 1450 سال کی تاریخ پڑھ لیں، پھر ایسے معاملات خراب ہوئے کہ کہیں ہمیں یزید نظر آتا ہے بدبخت لعین پلید کافر، کہیں وہ نظر آتا ہے، بڑے بڑے ظالم حکمران نظر آتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان زمانوں میں کوئی اصلاح کرنے والے ختم ہو گئے، نہیں، ایسا نہیں۔ اگر ہمیں یزید نظر آتا ہے نا لعین کافر، اپنی گندی سوچ سے مستبی معاشرے کا تصور گدلا کرتے ہوئے، تو ساتھ ہی اسی مستبی معاشرے کی کوکھ میں پلنے والا فاطمہ تو زہرا کا شہزادہ بھی نظر آتا ہے۔ اگر ہمیں نظر آتے ہیں بڑے بڑے بنو امیہ کے ظالم حکمران جو لٹھڑے ہوئے تھے ظلم کے اندر، تو ساتھ ہی ہمیں عمر بن عبدالعزیز بھی نظر آتے ہیں جن نے خلافت راشدہ کی یاد تازہ کروا دی تھی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب میں صرف یہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اگر ہمیں 1450 سال میں نظر آتے ہیں تخریب کار بھی نظر آتے ہیں، تو تعمیر کرنے والے بھی نظر آتے ہیں، معاملات خراب کرنے والے بھی نظر آ رہے ہیں، تو معاملات سدھارنے والے بھی ہمیں تاریخ کے اندر بڑے نظر آتے ہیں۔ لیکن یہ جو دور ہے جس دور میں ہم بیٹھے ہیں، اس دور کا کبھی جائزہ نہیں۔ بات اگر غلط ہے، کوئی بندہ کھڑا ہو جائے آپ نے جھوٹ بولا ہے، میں نیچے اتر جاؤں گا، لفظ اپنے واپس لے لوں گا۔ یہ جو معاشرہ ہے، یہ معاشرہ اس وقت مستقبی معاشرے سے بہت دور جا چکا ہے۔ پاکستانی معاشرے کی بات ہو رہی، اس معاشرے میں تباہی اور بربادی کا جو منظر نظر آتا ہے، ہمیں یوں نظر آتا ہے کہ یہ بیست نبوی سے پہلے والے معاشروں میں سے کوئی معاشرہ ہے۔ معاشرے کے کرپٹ، گندے، خائن، غلیظ ترین لوگ معاشرے کے، وہ لفظ سیاست کا سہارا لے کے ہم پر مسلط ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کے پورے نظام پر سوالیہ نشان ہے۔ عدل و انصاف کا نام پاکستانی عدالتوں سے ختم ہو چکا۔ وہ ایک ہماری بچی ہے پاکستان کی، اس کا نام ہے بسمہ، کوئی 8-9 سال ہو گئے ہیں اس کو یہ پوچھتے ہوئے کہ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستانی عدالتیں بتا دیں میری ماں کا قاتل کون ہے۔ وہ چھوٹی ساری تھی، اب تو اس کی شادی بھی ہو گئی ہے۔ یہ پاکستانی عدالتوں کا حال، جھوٹ اور بددیانتی میں یہ معاشرہ اتنا مشہور ہے۔ جو لوگ باہر جاتے رہتے ہیں، پاکستان کے لوگ جب یورپ کے ایئرپورٹ پر اترتے ہیں تو وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ لوگ کس اینک سے ہمیں دیکھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ چور معاشرہ ہے، 22 کروڑ عوام چور، جگہ جگہ مدرسے، جگہ جگہ مسجدیں، جگہ جگہ محفلیں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا، دنیا ہم پر اعتماد کرنے کو تیار ہی نہیں۔ ایسی بات ہے یا نہیں؟ پھر شراب نوشی آپ دیکھ لیں، اعلیٰ حکومتی ذمہ داروں سے لے کر عوام تک یہ نشہ سرایت کر چکا ہے، اتنا سرایت کہ بیچنے والوں کی سرپرستی یہ گندا نظام خود کر رہا ہے، پرمٹ خود دیتا ہے، اور یعنی فحاشی عروج پہ۔ ہماری شادیوں کے منظر دیکھ کے، یونیورسٹیوں کے مختلف پروگرامز دیکھ کر، اور مختلف یہ
یہ پچھلے دنوں میں بھی ایک پاکستان میں موومنٹ چلی وہ آزادی کے نام پر، ہمیں آزادی چاہیے اس طرح کی، پتہ نہیں ہم نہیں ذہن میں آ رہا جی، آزادی نسواں، تو اس پر عریانی اور فحاشی عروج پر کیا خاص کیا؟ کوئی دفتر مجھے بتا دے جہاں رشوت کے بغیر کام ہو جاتا ہو، کوئی دفتر، آپ جس مرضی محکمے کو لے لیں، محکمے کا نام لینا ضروری نہیں، آپ سارے جانتے ہیں سر فہرست کون کون سے محکمے ہیں، وہ رشوت لینا اپنا حق سمجھتے ہیں، نام اسلامی ہے اور جمہوریہ، نہ اسلام ہے نہ جمہور ہے۔ معیشت دیکھ لیں، سر عام یہ معیشت اللہ کے نظام کے ساتھ بغاوت پر قائم ہے، سودی نظام ہے، چاہے کوئی داڑھی والا یا داڑھی کے بغیر ہے، سب اس نظام کے اندر جکڑے ہوئے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ سودی نظام کو دیکھ کے اب عام بندے کا بھی محنت کرنے کو دل نہیں کرتا، وہ کہتا ہے رات کو ایک ڈاکہ لگاؤ، مہینہ کھاؤ، پھر ایک اور ڈاکہ کر لو، وہ بھی یہی کہتا ہے۔ آپ دکانوں پہ جائیں، بڑے تاجر تو ان کی تو بات ہی بڑی ہے نا، عام چھوٹا دکاندار ہے وہ بھی ڈنڈی مارنے سے کبھی گریز نہیں کرے گا، جھوٹ بولتا ہے، کم توڑتا ہے، کم مانگتا ہے۔ تو سابقہ اقوام کی تباہی کی جو وجوہات قرآن بیان کرتا ہے، وہ ساری وجوہات، ریزنز اور وہ سارے معاملات آج کے معاشرے میں من و عن نظر آتے ہیں۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی نے بتایا کوئی نہیں، کوئی یہ کہہ سکتا ہے نا کہ کسی نے بتایا کوئی نہیں، بتانے والے تو بہت ہیں نا، ہم اپنا نام لے لیتے ہیں، جدھر کھاؤ ادھر گنگاؤ، تو میں اپنا نام لے لیتا ہوں۔ 40 سال سے کیا یہ سارے گندے نظام کی تصویر ڈاکٹر طاہر القادری لوگوں کو دکھا نہیں رہے؟ تو ایسی بھی بات نہیں ہے کہ کوئی نظام کوئی دکھانے والا نہیں ہے، تو وہ یہی بتا رہے ہیں کہ جس نظام کو تم اپنا کر زندگی گزار، یہ مستقبل معاشرے کا متضاد ہے، لیکن ان کی بات ماننے کی بجائے پر پراپوگنڈا ہو رہا ہے۔ اور پھر کچھ لوگ یعنی مصلحین جب بلا کے تھک جائیں، سمجھا کے تھک جائیں اور قوم نہ مانے، تو پھر قرآن فرماتا ہے، قرآن پھر کیا فرماتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے پھر اس تناظر میں پہلی قوموں کو پڑھ لو، جب ان کو مصلحین بلا کے تھک گئے تو میں نے کیا کیا؟ کبھی قوم نوح کا حال پڑھیں، نوح علیہ السلام 950 سال، کتنے؟ 950 سال قوم کو بلاتے رہے کہ جس نظام کی طرف میں بلا رہا ہوں اس کو اپنا لو۔ ایک دن انہوں نے کہہ دیا، یہ ڈرایا نہ کرو صبح و شام، یہ جرا سا پکڑ نہیں نکال لے، انہوں نے کہہ دیا۔ اللہ نے فرمایا ہے نوح، ان بدبختوں کی یہ جرت، فرمایا اب میں نے فیصلہ کر لیا، اغرقناہم، ان سب کو میں نے غرق کرنا۔ طوفان آیا اور سب کو اللہ پاک نے غرق کر دیا، کر کے فرمایا میں نے قرآن میں کیوں بیان کیا؟ فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آیَةً، تاکہ قیامت ان لوگوں کو نشان عبرت بنا دیا جائے، تاکہ لوگ ان کے حال احوال پڑھتے جائیں، اپنے آپ کو سنواریں۔ قوم ہود کو کبھی پڑھیں، قانون الہی کی پابندی کرنے کی بجائے سرکش اور باغی سرداروں کے مطیع ہو گئے۔ پھر فرمایا ہم نے کیا کیا؟ اہلکناہم، انہیں تباہ کر کے عبرت کا نشان بنا دیا۔ قوم صالح کو پڑھ لیں، عرصہ دراز تک صالح علیہ السلام ان کو بلاتے رہے، آگے سے وہ کہتے انت من المسحرین، آپ جادوگر ہیں، یعنی حضرت صالح علیہ السلام کو قوم کہتی، اور 9 جماعتیں ان نے ایک کا کر لیا حضرت صالح علیہ السلام کے خلاف۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَقَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ، 9 کہتے ہیں 9 جماعتیں، یعنی پوری پی ڈی ایم تھی وہ، 9 انہیں اتحاد کر لیا حضرت صالح علیہ السلام کے خلاف۔ جب یہ کیا فرمایا جب وہ صبح اٹھے اخذ الذین ظلموا الصیحہ، ایک خوفناک چنگاڑ آئی، سب بدبختوں کے کانوں کے پردے ہم نے پھاڑ کے رکھ دیے، غرق کر دیا ان کو۔ قوم لوط کو پڑھیں، وہ یہ بدکاری اس میں مبتلا تھے، لوط علیہ السلام کو ان کو بلاتے، آگے سے وہ مذاق اڑاتے، فرمایا لوط اب تو ان سے الگ ہو جا، اب دیکھ میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔
وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنَ السِّجِّيلِ مَنْضُودٍ، اللہ پاک نے پتھروں کی بارش کر کے پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، کم توڑتے تھے وہ کم مارتے، شعیب علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے، جب سمجھ نہ آئی اللہ نے فرمایا شعیب آپ ذرا ہٹ جائیں، سائڈ پہ ہو جائیں، پھر دیکھیں میں کیا کرتا ہوں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ایک زلزلہ آیا، ہلکی سی زمین کو ایسے ہلایا، سب کو غرق کر کے رکھ دیا۔ گویا جن خرابیوں کی وجہ سے پہلے معاشرے تباہ ہوئے، وہ ساری خرابیاں آج کے اس معاشرے میں پائی جا رہی ہیں۔ تھوڑا سا اپنی دھرتی کے ایک مرد کلندر سے بھی سن لیں، اس نے کہا تمہاری حالت لے کے یوں ہی لگتا ہے، ہاتھ بے زور ہیں، الحاد سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ پھر آگے لکھا تب آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے۔ پھر آگے کہا جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو، بجلیاں جس میں ہوں آسودہ وہ خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو۔ اس معاشرے میں بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ فریضہ بھی بالکل ترک ہو چکا ہے۔ اور جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں مبلغین ہیں، مصلحین ہیں، ان کو بھی دیکھیں، ان کی تبلیغ آ جا کے چند عبادتوں اور امامہ ایسے باندھنا ہے، داڑھی اتنی، مسواک، یہ وضع قطع ایسے رکھ لینی ہے، اتنے نفل پڑھیں، اتنی نیکیاں، بس یہ سارا اسلام آ گیا چند عبادتوں تک۔ تو ساتھ جو رشوت لے رہا ہے اس کو کس نے روکنا تھا؟ جو سودی کاروبار کر رہا ہے اس کو کس نے روکنا تھا؟ وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اعظام، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ پھر اب کرنا کیا ہے؟ کیا کرنا ہم نے؟ آخری 2-4 منٹ میں باتیں کر کے گفتگو ختم کر لو۔ کرنا کیا ہے؟ یاد رکھیں، یہ ابھی تو ہمیں 70 سال ہوئے ہیں نا چلے ہوئے، 70 ہی ہوئے ہیں نا، 70 71 جتنے بھی ہو گئے، 70 اور آگے کر لیں۔ 70 سالوں بعد بھی اس سوال کا ایک ہی جواب ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس حل صرف مصبی معاشرے کے قیام کے علاوہ کوئی حل دوسرا نہیں، یعنی حضور کی سیرت کے علاوہ حل کوئی دوسرا ہے۔ معاشروں کے تھنک ٹینک ان کو اٹھا کے پڑھ لیں، وہ مجبور ہیں، نہ چاہتے ہو بھی ان کا قلم یہی لکھتا ہے کہ دنیا میں صرف ایک ہی ہستی ایسی ہے جن کا ظاہر اور باطن میں کوئی عیب نظر نہیں آتا، ان کا نام محمد مصطفیٰ۔ چاہے لکھنے والا کافر ہے، چاہے لکھنے والا غیر نہ، چاہے مسلمان ہے، ہر بندہ یہ لکھتا ہے۔ ہمارے پاس پھر بہترین نمونہ حضور کی ذات ہے۔ آپ کی ذات کے 2 گوشے ہیں، آپ کی سیرت کے 2 گوشے ہیں۔ پہلا گوشہ ہے 40 سال تک، وہ ہے آپ کا ذاتی کردار، ذاتی کریکٹر۔ جو لوگ صرف یہ بات کرتے ہیں نا بس اپنے آپ کو سنواریں، ان کے لیے بھی اسوہ حضور کی ذات ہی ہے۔ تو 40 سال کا عرصہ ہے جو حضور کا، یہ ہے ذاتی کریکٹر، ذاتی کردار۔ اس کو بھی قرآن ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ وہ فرماتا ہے میرے نبی کی، میرے محبوب کی زندگی کا پہلا 40 سال دور دیکھو، اس میں حضور کی خلوت، حضور کی جلوت، لین دین، معاملات، سب کچھ دیکھ لو۔ غار حرا کی خلوتیں بھی تمہیں نظر آئیں گی، مکے کی جلوتیں بھی نظر آئیں گی، کوئی ایک پہلو تمہیں ایسا نظر نہیں آئے گا 40 سالہ حضور کے ذاتی کریکٹر کی مناسبت سے کہیں تمہیں عیب نظر آ جائے۔ یہ آپ کا پہلا 40 سالہ عرصہ۔ اس کے بعد 40 سے لے کر آگے 63 تک یہ جو عرصہ ہے، اس میں حضور اسلام نے صرف اپنی ذات نہیں
بلکہ اوروں کو بدلنے کے لیے اجتماعی سٹرگل کی ہے۔ اس میں اگر دائیں ابو بکر نظر آ رہے ہیں، عمر، علی، عثمان نظر آ رہے ہیں، تو بائیں بلال بھی نظر آ رہے ہیں، ادھر ابو ہریرہ بھی نظر آ رہے ہیں، فارس میں آئے ہوئے سلمان بھی نظر آ رہے ہیں۔ اجتماعی کاوش، معاشرے کے اندر اجتماعی شوق کرنے کے لیے آقا علیہ السلام نے ایک اجتماعی موومنٹ چلائی، جس کے نتیجے میں جا کے مستقبی معاشرہ بنا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے بات 5 نمازاں پڑھو، ٹوپی شوپی پاؤ، اپنے معاملات سیدھے رکھو، بس چھوڑو باقی باتوں کو، تو بابا پھر حضور علیہ السلام کی سیرت کا جو اگلا 40-63 سال کا عرصہ 23 سالہ وہ کدھر جائے گا؟ وہ آپ اپنی زندگی سے خارج کر رہے ہیں۔ اجتماعی کاوش، معاشرے کو بدلنے کی، نظام کو، برے نظام کو گرانے کی، اچھا نظام لانے کی، وہ نے کرنی ہے۔ یہ وہ دین کا تصور ہے جو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری 40 سال سے قوم کو دے رہے ہیں۔ اس کے اندر کوئی بندہ ڈھونڈنے سے بھی تلاش کرے اس کو نہیں ملے گا کہ ان نے صرف اپنی ذات کی بات کی ہو کہ میں وزیر اعظم بننا چاہتا ہوں، میں منسٹر بننا چاہتا ہوں، نہیں، صرف آقا کی سنت ہے، جس سنت کو پہلا 40 سالہ اپنا کریکٹر اور اس معاشرے کی خد و خال انہی خطوط پر استوار کرنے جن خطوط پر ریاست مدینہ بنی تھی، اس کے لیے اسٹرگل ہو رہی ہے۔ یہ میں گھر سے 3 بجے آ چلا ہوں، سخت رستے میں بارش تھی اور ساتھ ہوا بھی تھی، گاڑی چلاتے ہوئے ایسے ایسے ڈاواڈول ہو رہی تھی، یعنی نہ ہم کبھی رات کا 1 دیکھتے ہیں، نہ کبھی 2 دیکھتے ہیں، ہمیں کوئی 2 لاکھ تنہائیں تو کوئی نہیں ملتی۔ یہ سارا درد کیا ہے؟ جتنے یہاں میں حاضر قرآن کے ساتھی بیٹھے کسی بندے کی تنہا نہیں ہے، تنہا آتی ضرور ہے، مگر وہ آتی ہے مکین گنبد خضرا کے دسترخوان سے، وہ وہاں سے آتی ہے اور اسی پہ گزارے ہو رہے ہیں اور ٹھاٹ باٹ سے ہو رہے ہیں۔ بتانا یہ ہے، یہ نہ رات نہ دن نہ سردی نہ گرمی، یہ ساری اپنی جیب کرتے ہیں، وقت دیتے ہیں، سرمایہ دیتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں، اجلاس دیتے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ کب آئے گا جب ہمارا پاکستانی معاشرہ مستقبی معاشرے کے رستے پہ چل پڑے گا۔